السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد الله يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق علیہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہی خاص ہے۔ درود و سلام ہو آقا دو جہاں
رحمت کل ختم الرسل امام الانبیاء حبیب کبریا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر کہ جن کے ذریعے رب کائنات نے اس دنیا جہان کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین حضرات، جو سورۃ تحریم کے اندر سے میں نے ایک تلاوت کی ہے قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہر اس بندے کے ذمہ لگائی ہے جو گھر کا سربراہ ہے، جو گھر کا سرپرست ہے، جو گھر کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ نے اس کی کیسے ذمہ داری لگائی؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بعض جگہ پر اللہ نے یا ایھا الناس، ناس کا لفظ بولا ہے، انسانیت کا لفظ بولا ہے، اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کے اندر اللہ کے پیغمبر اس طرح آیت شروع کرتے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دل جمی کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے اور بات کو سنتے۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اللہ نے تمام لوگوں کو درس نہیں دیا، اللہ یہاں پر خاص کر ایمان والوں کو توجہ دلا رہا ہے۔ کلا سپیکر چلو، ساؤنڈ بالکل بند کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ آگ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن، اس کی لکڑیاں جس سے آگ کو جلایا جائے گا وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اللہ نے جو وہاں پر فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اتنے غصے والے ہیں، غلاظ، وہ بڑے سخت ہیں، وہ کسی کی بات کو نہیں سنتے۔ ان کے دل کے اندر اللہ نے رحم نام کی چیز کو ڈالا ہی نہیں۔ شداد لا یعصون اللہ، اور وہ اتنے سخت ہیں، اتنے غصے والے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا، اللہ کہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہارا ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندے سے سوال ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ ہر بندے سے پوچھے گا کہ اپنی رعایا کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ اگر اللہ نے ہمیں اپنے گھر کا سربراہ بنایا، اگر اللہ نے ہمیں اپنے اہل و عیال کا نمائندہ بنایا، تو قیامت والے دن اللہ ہم سے سوال کریں گے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ میں ایک اور آیت کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ کیا ہے؟ جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں،
چلتے چلتے راستے میں ایک بہت تیز آواز آئی. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ آپ کو پتا ہے کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا اور وہ جہنم کی سب سے نیچے والی تہہ کے اندر آج گرا ہے. آپ اندازہ کر لیں 70 سال پتھر مسلسل نیچے گرتا گیا، اتنی بڑی جہنم. اور اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا صحابہ جہنم کی آگ آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہی تھی اور کہا اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. اللہ نے کہا جاؤ تجھے اجازت ہے. اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی. ایک سانس وہ اپنے اندر کھینچتی ہے تو سردیوں کا موسم بن جاتا ہے، دوسرا سانس جب وہ باہر نکالتی ہے تو جو گرمی کا موسم ہے وہ ہمارے اوپر جو آج کل آ رہا ہے ہم گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر اللہ نے آگ کو جلانا ہے، اگر آگ کا مقصد انسان کو جلانا ہے، یہ جو دنیا کے اندر آگ ہے اس سے انسان جل جاتا ہے، ان سے انسان جلایا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ ایک گناہ ہے، اللہ نے اس سے 69 گنے زیادہ اور آگ کو تیز کیا ہوا ہے. اتنی سخت آگ، اتنی دردناک آگ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس کو قیامت والے دن سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ اتنا ہلکا عذاب ہوگا کہ جہنم کی جوتیاں اس کے پاؤں کے اندر پہنائی جائیں گی. اللہ اکبر. اور آپ نے فرمایا اس کا دماغ اس طرح ابالے کھائے گا جس طرح ہنڈیا چولہے کے اوپر ابالے کھاتی ہے. ہم نے جہنم کی آگ کو معمولی سمجھا ہوا ہے اور اللہ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کفر کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کل قیامت کا دن ہوگا ہم ان کو ان قریب سوف نصلیہ نارا جہنم کے اندر پھینکیں گے. وہ جہنم کیا چیز ہوگی؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم، ان کی چمڑیوں کو جلا دے گی، خاک بنا دے گی. انسان یہ سوچے گا کہ اب میری چمڑی جل چکی ہے، اب میں خاک ہو چکا ہوں، اب مجھے دوبارہ آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا. اللہ آگے فرماتے ہیں نضجت جلودہم بدلناہم جلودن، جب کبھی ان کی چمڑیاں جل جائیں گی اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی چمڑیوں کو دوبارہ دے دیں گے، دوبارہ نیا چمڑا دے دیں گے، پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے چمڑا انسان کو دوبارہ جلایا جائے گا. حضرات مختصر سے وقت کے اندر جو میں بیان کرنے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کے اوپر ذمہ داری دی اور جو گھر کا سربراہ ہے اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بھی بچہ دنیا کے اندر جنم لیتا ہے وہ چاہے مسلمان کا ہو، وہ عیسائی کا ہو، وہ یہودی کا ہو، وہ کسی کافر کا ہو، وہ کسی بھی غیر مجن مجوسی نجوسی کا ہو، وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کی تربیت کر کے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کی تربیت کر کے اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، اس کی تربیت کر کے اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کی تربیت کر کے اس کو مسلمان فرما بردار بنا دیتے ہیں. اور اللہ کی قسم تربیت تو عیسائی بھی اپنے بچوں کی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، مجوسی بھی کرتے ہیں. ان کو تربیت کرنے کا ہی فائدہ ہے. اور کمال جاؤں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
فرمایا جو بندہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے، اگر اللہ نے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالا، اللہ نے 3 بچیاں دے دی، اگر اس نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کی، اسلام کے منہج کے مطابق ان کو پڑھایا لکھایا اور ان کا نکاح کیا، کل قیامت کا دن ہوگا وہ میرے ساتھ اس طرح جنت کے اندر ہوگا۔ اتنا بڑا اجر۔ اگر کافر اپنے بچے کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کرے، اللہ کی قسم یہ عبادت ہے، یہ عبادت میں لکھا جائے گا کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ آج سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ آج وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور مسلمان دنیا کے اندر اتنے ذلیل، اتنے رسوا، اتنے بے کس، بے بس، بے انتہا کہ آج ہم کفار کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کی، جس طرح قرآن نے، جس طرح حدیث رسول سے ہمیں یہ تربیت کا لفظ ملا کہ اپنے اولادوں کی تربیت کرو۔ جو بندہ اپنے اولاد کی دین کے مطابق تربیت کرے گا، کل اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا۔ آج ہم اتنی بڑی ذمہ داری سے اس طرح منقطع ہو چکے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ ہم نے آنے والی نسل کو کس رخ پہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس راستے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ آج تیرا اور آپ کا، میرا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں میرا بچہ پڑھ جائے، میرا بچہ لکھ جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ایم اے انگلش کر جائے، ایم اے فلاں کر جائے، فلاں کر جائے۔ اللہ کی قسم آج ہم نے اپنی دنیا کو صرف یہی سمجھ لیا کہ جو بندہ دنیا کے اندر وہی زندگی گزار سکتا ہے جو پڑھا لکھا ہوا ہو، جس نے انگلش سیکھی ہو، جس کو یہ دنیا کی تعلیم آتی ہو، وہ صرف اسی پلیٹ فارم پہ چل سکتا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ کی قسم وہ کامیاب نہیں۔ آج اگر ہم اپنے گرد و نواح کے اندر نظر دوڑا کر دیکھتے ہیں، والدین کا نافرمان دیکھتے ہیں، والدین کی تربیت کا صلہ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا، وہ دنیا کے اندر جو چاہے کام کرے، جو چاہے برائی کرے، جو چاہے رستہ اپنائے، والدین برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ان بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، اگر ان کو صحیح راستے پر لگا کر نہیں جائیں گے، اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جو بھی اپنی اولاد کو جس عقیدے پہ، جس منہج پہ چھوڑ کر جائے گا، یہ اولاد انسان کے پیچھے جو بھی برا کام کرے گی، جو بھی برائی کرے گی، یہ اپنی اولاد کے گناہ کے اندر برابر کا شریک ہوگا۔ آج ہم کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں، آج ہم کس قدر لاپرواہ ہیں۔ بچے جو مرضی کریں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناءهم 7 سنین فاضربوهم علیها وهم ابناؤهم 10 سنین۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حکم دو، اپنے بچوں کو حکم دو۔ کس چیز کا حکم؟ بالصلاۃ، نماز کا۔ جب خود نماز کے لیے گھروں سے آؤ، اپنے بچوں کو نماز کے لیے لے کر آؤ، اور اب جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سنین، 7 سال کا ہو جائے، اس کو نماز کا حکم کرو۔ اگر وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتا، فاضربوہم، پس اس کو مارو۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اگر تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں، 10 سنین، تو ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ آج ہم اتنی بڑی ذمہ داری سے کس طرح بے پرواہ پھرتے ہیں، بچوں کے دل کے اندر جو آئے وہ کریں، جو ان کی مرضی ہے وہ کریں۔ آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ جب ایک گھر کو وجود کے اندر آنا ہوتا ہے، جب ہم نے آنے والی نسل کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، تو ہم کس چیز کے ساتھ انتخاب کرتے ہیں؟ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی ترغیب دی؟ آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع،
ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ جب ہم اپنے گھر کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کی بنیاد اللہ کی قسم غلطی پر رکھتے ہیں، غلط اینٹ بنیاد پر رکھتے ہیں، وہی سبب بنتا ہے نہ ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، نہ ہمارے گھر کا دینی ماحول بنتا ہے، نہ ہمارے گھر کے اندر کوئی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب گھر کی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، جب بچی اور بچے کی شادی کرنی ہوتی ہے تو ہماری بنیاد غلط ہوتی ہے۔ تنکح المرأة لأربع، فرمایا 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا خانوادہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا درس دے رہے ہیں؟ فرمایا جب بھی تم نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دینی ہے، نہ دنیا کا مال و متاع دیکھنا ہے، نہ اپنا خاندان دیکھنا ہے، نہ حسب نسب دیکھنا ہے۔ اللہ کی قسم آج میری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ جب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بچے اور بچیوں کے لیے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے تم دو گے کیا، ہم سے لوگے کیا؟ ولی مالہا، ہماری ترجیح یہ ہے کہ مالدار ہو، خاندان والے ہو، حسب نسب والے ہو، ان کے پاس گاڑیاں ہو، بنگلے ہو۔ جب ہماری تربیت اس طرح کی ہوگی، جب ہمارے خیالات اس طرح کے ہوگے، جب ہم یہی چاہیں گے کہ آنے والی بہو کیا لے کر آ رہی ہے، اس کا گھر کس طرح کا بنا ہوا ہے، ان کے پاس مال کتنا ہے، ان کے پاس کاریں گاڑیاں کتنی ہیں، اللہ کی قسم جب ہمارا انتخاب غلط ہوگا پھر آنے والی نسل برباد ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے والدینہا، آپ نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر دیکھیں، دیکھا جاتا ہے مال کتنا ہے، پیسے کتنے ہیں، خوبصورت کتنی ہے، کہ اس طرح کے معاملات سب دیکھے جاتے ہیں۔ اگر نہیں دیکھا جاتا تو دین نہیں دیکھا جاتا۔ میں بھی اور آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں۔ کسی نے کبھی سوچا کہ میں جس گھر کے اندر رشتہ کرنے جا رہا ہوں، کیا ان کے گھر والے نمازی ہیں؟ کیا ان کے بچے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ اور نہیں میرے بھائیوں، ہم گھروں کو دیکھتے ہیں، ہم بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، ہم محلوں کو دیکھتے ہیں، ہم دین کو نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جب اپنی نسل کا انتخاب کرنا، ہم وہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، اور آگے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اگر کوئی لڑکے والے ہیں تو وہ لڑکی کے اندر یہی چیزیں چاہیں گے، ولی مالہا ولی حسبہا ولی جمالہا، وہ خوبصورت ہو، وہ خاندان والی ہو۔ اور جب لڑکی والے دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے لڑکا کیا کر رہا ہے، کتنی کمائی کر رہا ہے، کون سی سرکاری جاب کر رہا ہے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ فلاں 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 ہو۔ کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا یہ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس کو نماز جنازہ آتی ہے کہ نہیں آتی، اس کو دعائیں آتی ہیں کہ نہیں آتی، اس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ کی قسم آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جب والدین دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے والدین کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ کیا فائدہ اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کرنے کا کہ وہ اولاد، اور جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دنیا کے جانے کے بعد اس کے پیچھے 3 چیزیں مسلسل چلتی ہیں، بقایا منقطع ہو جاتی ہیں۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا نیک کام کر جائے، کوئی مسجد مدرسہ بنوا دے، کوئی کنواں کو نلکا کو ہینڈ پائپ لگا دے، کوئی ایسا اپنے پیچھے صدقہ جاریہ ہونے والا کام کر جائے، کوئی مسجد بنا دے، کوئی صفے لے کر مسجد کے اندر رکھ دے،
جب تک لوگ نمازیں پڑھیں گے، جب تک لوگ پانی پیئیں گے، جب تک وہاں پر لوگ تعلیم حاصل کریں گے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ انسان کے پیچھے چلتا رہے گا۔ مثال کے طور پر جن لوگوں نے اس مسجد کے بنانے کے لیے اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں کی، اپنی محنت کی، اپنے پیسے لگائے، اللہ کی قسم جب تک یہ مسجد آباد رہے گی ان لوگوں کو اس کے اندر نماز پڑھنے والوں کا ثواب، جہاں پر بچوں کی تربیت کی جائے گی، جہاں پر بچے قرآن مجید پڑھیں گے، ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ لگ چکا ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو۔ اور فرمایا او عالم، اور ایسا علم وہ جو اپنے پیچھے لوگوں کو دے کر چلا گیا ہے، اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھا کے چلا گیا ہے، لوگوں کو حدیثیں سنا کے یاد کروا کے چلا گیا ہے۔ وہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اس بندے کے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جس سے میں اور آپ بے خبر ہیں، لاپرواہ ہیں، بچے جو کرتے ہیں کریں، ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے بچوں کو سب سے اعلیٰ جو سکول ہو، جس کی سب سے زیادہ مہنگی فیس ہو، میرے بچے وہاں پر پڑھنے چاہیے۔ میرا بچہ جی انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ جناب وہ انگلش میں فر باتیں کرتا ہے۔ او بھائی تیرے بچے کو نماز آتی ہے، عربی آتی ہے، تیرے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں بھائی وہ نہیں آتا۔ ہائے افسوس تیرے اوپر۔ اور میرے بھائی اپنی زندگی کی ساری کمائی، اپنی زندگی کی جمع پونجی کس راہ پہ خرچ کر رہا ہے، کس راستے پر لگا رہا ہے، کس جگہ پر لگا رہا ہے کہ تیرا بچہ سکول پڑھ رہا ہے، اس کو نماز نہیں آتی، اس کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی، اس کو قرآن پڑھنا سمجھنا نہیں آتا، اس کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا۔ تیرا بچہ انگلش پڑھ رہا ہے، وہ فارسی کر رہا ہے، وہ فلاں فلاں کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا ہم اپنے آنے والی نسل کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، وہ ان کی قومی زبان ہے انگلش، وہ اس میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ اردو میں بات نہیں کرتے تو آپ سمجھیں کہ شاید مجھے شرم آ رہی ہے۔ اگر وہ آپ کے ملک کے اندر آ جائے تو وہ اپنی انگلش کے اندر بات کرتے ہیں، اپنی زبان کے اندر کرتے ہیں۔ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جی ہم ان کے سامنے اردو کے اندر بات کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں انگلش کو سیکھنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں۔ اور اللہ کی قسم مقصد یہ ہونا چاہیے اگر میرا بچہ بڑا ہو کر عالم دین بنے گا، قرآن کو سمجھنے والا بنے گا، حدیث کو پڑھنے والا بنے گا، اور انگلش میں بات کرے گا، اور اس کے ساتھ جا کر وہ غیر مسلموں کو یورپ کے اندر دین کی دعوت دے گا، پھر میرے بھائیوں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہی بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز وہ ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ رہتی ہے، وہ یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ اس کے بعد اس کی نیک اولاد اس کی فوت ہونے کے بعد، دنیا چھوڑ جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ آج ہم کتنا ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ اپنے بچوں کی کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں؟ ہم یہ تربیت اپنے بچوں کی کرتے ہیں، صبح اٹھے، گھر سے کھانا کھایا، دوپہر کا ساتھ لیا، اپنے کاروبار کے لیے چلے گئے، شام کو آئے، شام کا کھانا کھایا اور سو گئے۔ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے صبح سے شام تک محنت مشقت کی، اپنی جسم کے اندر جتنی توانائی تھی ساری خرچ کی، اس سے حاصل کیا ہوا؟ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکا۔ اللہ کی قسم یہ ساری توانائیاں، یہ ساری کوششیں، یہ ساری محنتیں بیکار چلی جائیں گی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ایک گھر آپ اور مجھ میں سمیت کوئی ایک ایسا گھر ہو جس کے اندر شام کو روزانہ مجلس ہوتی ہو، والد کام سے گھر آئے اور اپنے اہل عیال کو جمع کرے،
जमा करने के बाद पूछे, बताओ आज नमाज किस किस ने पढ़ी है, बताओ आज कुरान किस किस ने पढ़ा है, बताओ आज नेकी के काम किस किस ने किए हैं। और अल्लाह की कसम, हम पूछना तो दूर की बात, हम अपने बच्चों को पास बैठकर टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। यार वो औलाद जिसके लिए इंसान सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करे, इतनी मुशक्कत करे और उसकी तरबियत ना कर पाए, अपने पीछे सदका जारिया छोड़कर ना जा सके, उस इंसान की जिंदगी पर क्या कहा जाएगा, अफसोस ही किया जा सकता है। मेरे भाइयों, आज भी मौका है, आज भी हमारे पास वक्त मौजूद है, हम अपने घर के अंदर ये माहौल बनाएं। अल्लाह की कसम, जब मैं अपने बच्चों से, अपने अहलो अयाल से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से ये सवाल करूंगा शाम को, बताओ आज नमाज किसने नहीं पढ़ी, आज कुरान किसने नहीं पढ़ा, जब मेरे अल्फाज ये सबसे अपनी जुबान से निकलेंगे, इनको सबसे पहले सुनने वाला कौन होगा? मैं बेजाते खुद होगा। मेरे कानों के अंदर सबसे पहले मेरी आवाज टकराएगी कि भाई तू खुद तो नमाज नहीं पढ़ता, हमें दीन की दावत देता है, हमें नमाज का कहता है। अगर इंसान खुद नमाजी है, खुद सदका खैरात करने वाला है, खुद रोजे रखने वाला है, खुद नेक अमाल करने वाला है, उसके घर वाले, उसका अहलो अय्या ना नमाज पढ़ता है, ना रोजे रखता है, ना सदका खैरात करता है, कोई भी दीन का काम नहीं करता, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदा आएगा, उसको जन्नत के अंदर जाने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो जन्नत के अंदर जाने लगेगा। एक औरत आएगी, चीखती चिल्लाती हुई आएगी, कहेगी हाय अल्लाह, इस बंदे को जन्नत जाने की इजाजत दे दी गई, ये मेरा शोहर था, इसके ऊपर मेरे जिम्मा बहुत ज्यादा हकूक थे, यह खुद नमाजी था, खुद कुरान पढ़ता था, खुद सदका खैरात करता था, खुद दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी लेता था, इसने कभी मुझे नमाज का नहीं कहा, इसने मुझे कभी कुरान की तिलावत करने का नहीं कहा, इसने मुझे कभी दीन की दावत नहीं दी, मैं बेनमाजी की बेनमाजी रह चुकी। अल्लाह, ये खुद नेक काम करके तेरी जन्नतों का वारिस बन रहा है, मैं इसके जिम्मा थी, मैं इसकी राया थी, ये मेरा मसूल था, ये मेरा जिम्मेदार था, मेरे राशन पानी के, खाने पीने का, पहनने का ये जिम्मेदार था, तो मेरे घर का जिम्मेदार होने की हैसियत से अल्लाह आज ये जन्नत में क्यों जाए, मैं जहन्नम में जा रही हूं, इसको मेरे साथ जहन्नम के अंदर भेज दो। अस्तगफिरुल्लाह, उस जन्नती बंदे को उस औरत के साथ जहन्नम के अंदर भेज दिया जाएगा। वजह क्या बनी, सबब क्या बना? सबब यही बना, खुद नमाजें पढ़ता रहा, खुद रोजे रखता रहा, खुद सदका खैरात करता रहा और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर अमल नहीं किया। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगरचे तुम्हारे पास मेरी एक आयत, एक हदीस भी मौजूद हो तो वो लोगों तक पहुंचा दो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या मैं और आप अपने अहलो अया को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक क्या जहन्नम से बचा रहे हैं, क्या उनको जन्नत का रास्ता बता रहे हैं? हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं? आज हर घर के अंदर अल्लाह की कसम इतना बड़ा फितना जन्म ले रहा है, मैं भी बेखबर, आप भी बेखबर। अगर बच्चे हैं तो उनके पास बड़े बड़े मोबाइल मौजूद हैं, छोटे हैं, बच्चियां हैं, उनके पास बड़े बड़े फितना मौजूद। कभी नहीं पूछा बेटा इसका क्या इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा ये किस काम का है, कभी चेक नहीं किया, कभी नहीं पूछा क्या कर रहे हो, इसके ऊपर क्या देख रहे हो। हालांकि अल्लाह की कसम, अगर कभी आप घर के अंदर जाएं, आपके बच्चे के पास मोबाइल हो, आप घर के अंदर दाखिल होंगे, वो बच्चा फौरन मोबाइल को बंद कर देगा। आपके जहन के अंदर इस सोच को जन्म लेना चाहिए कि आखिर वजह क्या है। मैं आया था, मेरा बच्चा मोबाइल के साथ, मेरी बेटी मोबाइल के साथ खेल रही थी, मेरे आने की वजह से फौरन उसने मोबाइल को ऑफ क्यों कर दिया। इतना बड़ा फितना हर घर के अंदर मौजूद है, ना मैं उससे बच सका, ना आप बच सके। हमने अपनी औलादों को
دین کے مطابق تربیت کرنی تھی، آج ہم اپنے پیچھے ایسی نسل چھوڑ کر جا رہے ہیں جو یہود و نصارہ کی نقالی کے لیے سب سے آگے۔ اللہ کی قسم آج آپ نوجوانوں کے چہرے دیکھ لیں، یہودیوں کے چہرے دیکھ لیں، ان کی جس طرح شیب ہے، طرح طرح کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی گستاخیاں اس قدر کرتے ہیں کہ جس طرح انگریز ہمیں ایک نیا فیشن دیتا ہے ہم اس کے مطابق ہمارے بچے، اس طرح ہماری کٹنگ، اس طرح ہمارا لباس، یہ ذمہ دار ہو۔ کلکم راع وکلکم مسئول، اگر اس کا بچہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بہن نماز نہیں پڑھتی، بیٹی نہیں پڑھتی، جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو گھر کا بڑا ہے، جس کا ذمہ راشن لگا ہوا ہے، جو گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے، اس کو قیامت والے دن اس وقت تک اجازت نہیں ملے گی جب تک اس کے اہل و عیال کا حساب کتاب نہ ہو جائے گا۔ اور دوسری آئے گی، ایک بھائی کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ جنت میں جانے لگے گا، بہن چیختی چلاتی آئے گی، اللہ یہ میرا بھائی تھا، اس کے کھانے پینے کی چیزوں کے ہم خیال کرتے تھے، ہمارے اوپر دوسرے معاملات میں سختیاں کرتا تھا، اللہ آج یہ اکیلا ہی جنت میں جا رہا ہے، اللہ اس کو بھی میرے ساتھ جہنم کے اندر بھیج، اس نے مجھے کبھی نماز کا کہا نہیں، اس نے مجھے نماز سے کبھی پوچھا ہی نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو اللہ کی قسم وہ بندہ بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک عورت 4 بندوں کو جہنم کے اندر لے کر جائے گی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کی۔ ہم کس طرح ان کی اسلامی تربیت کرتے؟ میں اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اپنے اوپر دین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، میں خود اللہ اور اللہ کے رسول کا نافرمان ہوں، میں خود اللہ کے رسول کی بات سن کر اس طرح خاموش ہو جاتا ہوں۔ سب سے بڑی آواز 5 وقت مساجد سے آوازیں نکلتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آ جاؤ نماز کے لیے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تیرا کاروبار، یہ تیری فیکٹری، یہ تیرا کارخانہ، یہ تیرا اہل و عیال سب چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر کی جب صدائیں بلند ہوگی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ۔ جب ہمارے گھر کے اندر اذان کی آواز پہنچے گی، میں اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کے اندر موجود ہوگا، تو اللہ کی قسم جب میں ہی اذان سن کر مسجد کے لیے نہیں آؤں گا تو میں کس طرح گمان کر سکتا ہوں کل کو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ میرے بچے نمازیں پڑھیں گے، یہ بچے قرآن پڑھیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو دین کی تربیت نہیں دی تو کل ہمارے پیچھے اللہ کی قسم کبھی بھی وہ نہ نمازیں پڑھیں گے نہ وہ دین کے کاموں میں آئیں گے، تو اس کی گرفت کے اندر ذمہ دار کون ہوگا؟ آئے میں آپ کو ایک خلیفۃ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب موت کی گھڑیاں قریب آ چکی تھی، جو جاننے پہچاننے والے تھے، کہا امیر المومنین آپ کے گھر کے حالات اتنے ماڑے ہیں، اتنے مندے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں، اور دنیا کا کیا حال ہے؟ دنیا کے اندر صبح سے لے کر شام تک ایک بندہ دمشق کے بازاروں کے اندر سونے کی اینٹ لے کر نکلتا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا، شام سے لے کر صبح تک صدقہ خیرات دینے والا بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ کہنے والا کہتا ہے امیر المومنین میں آپ کے گھر کے حالات سے بخوب آگاہ ہوں، آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے جائیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا کر جائیں۔ کہا میرے بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی، میری بھی بات سن لو۔ اپنے بچوں کو آواز دی، تاریخ کے اندر ان کے بچوں کی تعداد 13 یا 14 لکھی ہوئی ہے، سارے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، بچے سارے آئے، کوئی سوکھی روٹی کھاتا ہوا آ رہا ہے، کسی نے پیاز اپنی روٹی کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین جس کی دور حکومت کے اندر کوئی بندہ زکات صدقہ خیرات لینے والا نہیں، اس کے گھر کے حالات کیا ہیں اور اس کو فکر کس چیز کی ہے؟ دنیا کی نہیں، مال و متاع کی نہیں،
بزنس کی نہیں، فیکٹریوں کی نہیں، مارکیٹوں کی نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے فیکٹریاں بنا جاؤں۔ وہ بادشاہ تھا، اس کا حکم چلتا تھا، اس کی بات کو مانا جاتا تھا، اس کے آرڈر چلتے تھے۔ اس نے یہ نہیں کیا، کہا میرے بچوں آ جاؤ، سارے کے سارے بچے جمع ہو گئے۔ کہا اللہ کی قسم اگر یہ بچے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں گے، اور میرا اللہ کبھی ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کچھ وقت کے بعد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کا رشتہ دار چاچے کا بیٹا حشام بن عبد الملک خلیفۃ بنتا ہے، امیر المومنین بنتا ہے، مسلمانوں کا حکمران بنتا ہے۔ جب یہ فوت ہونے لگا تو اس کے بچوں کے پاس اتنی دولت تھی کہ گننے کے لیے کوئی بندے گن نہیں سکتے تھے۔ اور ایک طرف کیا تھا، بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت تھی، بچوں کو دین کے احکامات سکھائے ہوئے تھے، بچوں کو قرآن و حدیث کا درس دیا ہوا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بچوں نے آگے کچھ طریق نے پلٹا کھایا، کچھ وقت گزرا، جس نے اپنے بچوں کو کروڑوں پتی چھوڑا، کروڑوں پتی، اس کے بچے دمشق کے بازاروں کے اندر بھیک مانگ رہے ہیں، بندے بندے سے جا کر مانگ رہے ہیں۔ اور جس نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کی، ان کو اسلام کے مطابق کھانا پینا چلنے کا سبق سکھایا، اس کے بچے کروڑوں پتی تھے۔ وجہ کیا ہے؟ جب میں اور آپ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں گے، ان کو اسلام کے قوانین سے آگاہ کریں گے، ان کو قرآن و حدیث کا درس دیں گے، تو اللہ کی قسم میرا اللہ کبھی ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ جب اللہ کا ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، اس کے اندر ایک سبق ملے گا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ رزق کہتا ہے کہ آسمانوں سے آتا ہے، زمین رزق نہیں دیتی۔ اللہ کا قرآن پڑھیں گے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ جب یہ آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ ہمارے رزق کا مالک، ہمارے پہناؤ کا مالک، ہمارے گھر بار کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے اوپر ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی قسم میرا اللہ کبھی بھی ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر میں اپنی زندگی صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، نہ میں حرام کا خیال کرتا ہوں، نہ میں حلال کا خیال کرتا ہوں، اپنے بچوں کو حرام بھی کھلا رہا ہوں، حلال بھی کھلا رہا ہوں، تو اللہ کی قسم پھر ہمیں یہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات نہیں سوچنی چاہیے کہ میرے یہ بچے بڑے ہو کر میرے لیے دعا کریں گے، میرے لیے قرآن کی تلاوت کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ واللہ وہ صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے۔ کیسے نہیں؟ جب ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ آؤ میرے بھائیوں، آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، آج ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، جو اللہ نے ذمہ داری میرے اور آپ کے ذمہ لگائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اگر آج ہم نے یہ ذمہ داری نہ لی، اگر اپنے گھر کی تربیت اسلام کے مطابق نہ کی، اگر جہنم کی آگ سے نہ بچایا، خود نمازیں پڑھتا رہا، خود صدقے خیرات کرتا رہا، تو اللہ کی قسم کل قیامت والے دن یہ ہمارے گھر کے افراد جن کے ذمے ہمارے ذمے لوگ تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر جھگڑا کریں گے۔ اللہ خود سارے کام کرنے والا، خود نیکیوں کے حکم دینے والا، اس نے نہ ہمیں نماز کا کہا، نہ دین کا کہا، نہ قرآن کا کہا۔ ماحول کیا ہے؟ ہر گھر کے اندر ماحول یہ ہے، ہر گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے، جب اذان کی آواز آتی ہے کوشش یہ کی جاتی ہے بیٹا ٹی وی کی آواز کو بند کر دو، یہ نہیں کہا جاتا بیٹا آج اتنی بڑی پکار آئی ہے، اتنے بڑے پکارنے والے نے پکارا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، اللہ اکبر کا لفظ اتنا بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تو سب سے بڑا، اللہ میرا کاروبار، میرا اہل و عیال سب سے چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال اور اولاد دیا ہے اس کے ذریعے آزمائے جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہم نے جو انسان کو مال اور اولاد دی ہے یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ آزمائش کس طرح ہے؟ یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ ہمارا ارتکاب جب ہم اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، اس سے لے کر آخری وقت تک ہمارے گھر کے اندر نہ کوئی دین نام کی چیز ہوتی ہے۔ وہ میرا گھر ہو، وہ مولوی کا گھر ہو، وہ عام گھرانے کا گھر ہو، وہ کسی کا گھر ہو، اللہ کی قسم ہر گھر کے اندر یہی کوشش ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے رزق آ جائے، پیسے آ جائیں، وہ حرام کے ہوں وہ حلال کے ہوں، جس طرح مرضی کمایا ہو۔ ہمارے گھروں کا ماحول اس طرح ہے، اگر بچے باہر سے کوئی چیز اٹھا کر لے کر آ گئے، والدین نے شاباش دینی ہے، بیٹا بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس سے پوچھنا نہیں بیٹا کہاں سے لے کر آئے ہو، کہاں سے لیا ہے، کہاں لے کر جانا ہے، گھر کے اندر کیوں لے کر آئے ہو۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں، ہمارے بچوں کے پاس چپل اچھی نہیں، وہ مسجد کے اندر جاتا ہے، کسی کی نئی چپل اٹھا کر لے جاتا ہے، وہ جس کی چلی گئی وہ تو پریشان، وہ بچہ گھر کے اندر جا رہا ہے، والدین کو پتا ہے کہ میرے بچے کے پاس یہ چپل تھی، میرے بچے کے پاس یہ فلاں چیز تھی، یہ چپل کہاں سے آئی، کبھی نہیں پوچھا۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا نظام چلنا چاہیے۔ خدا را آج بھی وقت ہے، کبھی ہم نے ایسا سوچا کہ اللہ کی قسم آپ صبح دیکھیں، ہم سکول کی تعلیم کے خلاف نہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے 70 قیدی لے کر آئے، آپ نے فرمایا جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے لیں، جو فدیہ دینے کے قابل نہیں ہے وہ کیا کریں؟ وہ جو مسلمانوں کے ننھے منھے بچے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، ان کا یہ فدیہ ہوگا۔ بچوں کو دنیا کی تعلیم ضرور دینی چاہیے، لیکن جتنی ضرورت ہو اتنی دینی چاہیے۔ جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ بچوں کو دنیا کی طرف راغب کریں گے تو وہ دین کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ صبح دیکھیں والدین کی توجہ کتنی زبردست قسم کی ہوتی ہے اپنے بچوں پر۔ 8:30 ہو رہے ہیں، بیٹا جلدی ناشتہ کر لو، جلدی یونیفارم پہن لو، جلدی جلدی اپنے شوز پہن لو۔ کیا کرنا ہے؟ بچے کو سکول چھوڑنے جانا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے دل کے اندر کبھی یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ آج اچھے کپڑے پہننے، مسجد کے اندر جانا ہے، خوبصورت لباس زیبتن ہو کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جس طرح ہم سکول چھوڑنے جاتے ہیں، کیا میں اور آپ اپنے بچوں کو کبھی اس طرح مسجد یا مدرسے کے اندر چھوڑنے گئے ہیں؟ اور میرے بھائیوں اتنا بڑا المیہ کہ ہم آنے والی نسل کو کیا درس دے رہے ہیں، کیا ان کی تربیت کر رہے ہیں، کیا ان کو دین کے مطابق چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور ہماری دوگلی پلیسی یہ دیکھ لیں، ایک طرف ہم یہ بات کرتے نہیں تھکتے کہ جی میں اپنے بچے کو اس لیے دین کا علم نہیں سکھاتا، اس لیے ان کو مدارس کے اندر داخل نہیں کرواتا کہ یہ میرا بچہ بھوکا مر جائے گا، اس کو روٹی پانی نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ یار یہ مولوی اتنا کھاتے ہیں، کھا کھا کر ان کے پیٹ دیکھ لو۔ میرے بھائیوں یہ سوچنے والی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ میرا اور آپ کا معیار کیا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں یہ مولوی کھاتے بڑا ہیں، یہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو چکے ہیں کھا کھا کر، اور دوسری طرف ہم اپنے بچوں کو اس لیے دین کی تربیت نہیں دیتے کہ میرا بچہ اگر مولوی بن گیا، اگر دین کا دائی بن گیا، یہ بھوکا مر جائے گا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ رزق کے ٹھیکیدار۔ رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ کی قسم جب ہمارا نظریہ اسلام ہوگا، جب ہمارا نظریہ دین ہوگا، جب ہمارے گھریلو معاملات دین کے مطابق ہوں گے، ہمارے بچے نمازی ہوں گے، ہماری گھریلو خواتین نمازی ہوگی،
تو گھر کے اندر اللہ رزق کی فراوانی کر دیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب صبح سے لے کر شام تک ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، اور اللہ کی قسم مجھے آپ بتائیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ جب کسی گھر کے اندر نیا مہمان آتا ہے تو اس کا استقبال کس ذریعے سے کرتے ہیں، کس طلب سے کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر بڑی آواز کے ساتھ ڈیک لگا دیا جاتا ہے، وہ بچہ دنیا کے اندر آتے ہی کس کے پیچھے کس کا سبق سن رہا ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ کی تربیت دو۔ جب تمہارا کوئی موت کے وقت اس کے قریب ہو تو اس کے پاس بھی لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بھی اپنی نسل کا انتخاب کریں، آنے والی نسل کے بارے میں سوچ و بچار کریں، 4 چیزیں ان کے سامنے ہیں، اور جو حدیث رسول کے مطابق ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ اگر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بذات الدین، آپ نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ جب ایک عورت نیک ہوگی، نمازی ہوگی، آئے میں آپ کو ایک محدث کے بارے میں بتلاتا ہوں، کوئی مسلک، وہ شیعہ ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، اس نام سے وہ بخوب آگاہ ہیں۔ ایک بچہ